السلام علیکم ویورز۔ آج ہے مصحف ناول کی آخری قسط۔ مصحف ناول کو لکھا ہے نمرہ احمد نے، اور آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ ناول کیسا لگا۔ اس کے اوپر چاند کو تکتی آنکھوں سے قطرے گر رہے تھے۔ کبھی تم نے میری چاندی کی وہ انگوٹھی دیکھی ہے مومل؟ تم نے کبھی نہیں پوچھا کہ وہ مجھے کس نے دی تھی۔ جانتی ہو وہ مجھے میری خالہ نے دی تھی۔ وہ انہوں نے اپنی بہو کے لیے رکھی تھی، اور اپنی وفات سے قبل وہ بیمار تھی، انہوں نے مجھے وہ پہنا دی۔ میری امی ان کا مطلب سمجھتی تھی مگر خاموش رہی۔ وہ وقت آنے پہ ہمائیوں سے بات کرنا چاہتی تھی، مگر وقت نہیں آیا، آ ہی نہ سکا۔ امی فوت ہوئی تو میں چپ چاپ مسجد چلی گئی۔ میں برسوں انتظار کرتی رہی کہ ہمایوں کبھی تو اس انگوٹھی کے بارے میں پوچھے گا، مگر اس نے نہیں پوچھا۔ پھر میں نے صبر کر لیا، مگر انتظار تو مجھے تھا نا۔ میں نے بچپن سے اپنے نام کے ساتھ اس کا نام سنا تھا، مجھے اس پہ اپنا ہی حق لگتا تھا۔ اور جب ایک روز ہمایوں نے مجھے کہا کہ مجھے شادی کے بارے میں سوچنا چاہیے، تو میں نے اس کو خالہ کی خواہش کے بارے میں بتانے کا سوچا۔ اس رات میں بہت دیر تک مسجد کی چھت پہ بیٹھی رہی تھی، اور جب میں فیصلہ نہ کر پائی تو دعائے نور پڑھنے لگی۔ تمہیں پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دعا کے ایک حصہ سجدے میں پڑھا کرتے تھے، اور یہ دعا قرآن سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ میں جب بھی فیصلہ نہ کر پاتی اس دعا کو پڑھتی۔ اس رات بھی میں پڑھ کر ہٹی ہی تھی کہ تم ہماری چھت پہ آئی، اور پھر تم ہماری زندگی میں بھی آ گئی۔ میں نے آج تک تمہارے لیے جو بھی کیا ہے وہ اللہ کے لیے کیا ہے، مجھے یاد بھی نہیں کہ میں نے کیا کیا تھا۔ پھر جب میں نے ہمایوں کو تمہارے لیے مسکراتے دیکھا اور اس کے لیے تمہاری آنکھوں کو چمکتے دیکھا تو میں نے سوچا کہ تمہیں آگاہ کر دوں۔ اور تمہیں یاد ہے جب تم اسپتال میں ہمایوں کو دیکھنے آئی تھی تو میں تمہیں بتانا ہی والی تھی، مگر تم نے نہیں سنا۔ تب میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں گی، قربانی دے دوں گی۔ تب میرا جینا اور مرنا اور میری نماز اور میری قربانی صرف اللہ کے لیے تھی۔ میں نے ہر چیز بہت خلوص دل دے رکھی تھی، خود تمہاری شادی کروائی اور اپنے کیے میں مطمئن تھی۔ لیکن جب تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا اور میں پاکستان واپس آئی تو مجھے پہلی دفعہ لگا شاید تم زندہ نہ رہ سکو، اور ہمایوں میرا نصیب، اور اس سے آگے سوچنے سے بھی میں ڈرنے لگی تھی۔ سو واپس چلی گئی، مگر ہمایوں جب بھی کال کرتا اور تمہاری مایوس کن حالت کی خبر دیتا تو مجھے لگتا کہ یہی تقدیر ہے، شاید تم ہمیں چھوڑ جاؤ۔ تب ہمایوں میرے پاس واپس آ جائے، مجھے لگا میری قربانی قبول ہو گئی ہے، اس کا انعام مجھے دیا جانے لگا ہے۔ مجھے بھول گیا کہ وہ قربانی تو اللہ کے لیے تھی، اللہ کو پانے کے لیے تھی، دنیا کے لیے یا ہمایوں کے لیے تو نہ تھی۔ مگر تمہاری طرف سے ہم اتنے مایوس ہو گئے تھے کہ آہستہ آہستہ مجھے سب بھولتا گیا۔ میں ہر نماز میں ہر روز تلاوت کے بعد ہمایوں کو خدا سے مانگنے لگی۔ ماں آہستہ آہستہ زمین کی طرف جھکنے لگی تو وہ میرے ساتھ شیطان لگ گیا۔ اس کی اٹھی لمبی گردن پہ آنکھوں سے نکلتے آنسو پھسل رہے تھے۔ اس کی نگاہیں ابھی بھی اوپر چاند پہ ٹکی تھی، شاید وہ ابھی محمل کو دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ جب میں دوبارہ واپس آئی تو اپنی زمین کی طرف جھکی ہوئی آئی، اس امید پر تمہاری خدمت کرنے لگی کہ شاید یہی دیکھ کر ہمایوں کا دل میری طرف کھنچ جائے۔ میری اسی انتھک خدمت میں رایا شامل ہو گئی۔ مجھے اس وقت سے ڈر نہیں لگا جب میں حشر کے روز اپنے اعمال نامے پہ ان بڑی بڑی نیکیوں پہ کانٹا لگے دیکھوں گی کہ یہ تو ریا کے باعث ضائع ہو گئی، قبول ہی نہیں کی گئی۔ مجھے ڈر نہیں لگا، میری ریاکاری کرتی گئی، مگر یقین کرو قرآن مجھ سے نہیں چھوٹا۔ میں تب بھی روز اسے پڑھتی تھی، مگر میرا جینا مرنا نماز اور قربانی ہمایوں کے لیے ہو گئی۔ یکدم بادل زور سے گرجے اور اگلے ہی لمحے بارش کے ٹپ ٹپ قطرے گرنے لگے، مگر وہ دونوں بے خبر بیٹھی تھی۔ پھر ایک دن معیز چلا آیا، اسے آرزو نے بھیجا تھا۔ وہ ان گزرے سالوں میں کئی دفعہ ہمایوں سے رابطے کی کوشش کر چکی تھی، مگر جب اس نے توجہ نہ دی تو اس نے معیز کو بھیجا تھا۔ اس کے پاس تصویریں تھیں اور وہ کاغذ۔ ہمایوں نے مجھ سے پوچھا تو کاغذ کی بابت میں نے سچ بولا، مگر جب اس نے تصویریں میرے سامنے پھینکی تو میں خاموش ہو گئی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ جعلی ہیں، مگر ٹیکنیکلی میں نہیں جانتی تھی کہ وہ سچ ہیں یا نہیں۔ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، مگر میرا دل بار بار کوئی اندر وہ آیت دہرا رہا تھا کہ کیوں نہیں تم نے کہا کہ یہ کھلم کھلا بہتان ہے۔ وہ آیت بھی ایک ایسی محترم ہستی کے لیے نازل ہوئی تھی جس کے اوپر لگائے گئے بہتان کی حقیقت سے مومن بے خبر تھے۔ پھر بھی اللہ نے ان کو سرزنش کی کہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ کردار کی کتنی سچی ہیں،
تم نے اس کی حمایت نہیں کی۔ میں ہمایوں کے سامنے سر جھکائے کھڑی تھی۔ وہ میرے اوپر چلا رہا تھا اور میرے اندر مسلسل کوئی میرے اندر کہہ رہا تھا کہ کہو ھذا افک مبین، یہ بہتان ہے کھلم کھلا۔ میں نے سر اٹھایا، ایک نظر ہمایوں کو دیکھا، وہ ہمایوں جس سے میں محبت کرتی تھی، اور پھر میں نے کہہ دیا کہ میں اس بارے میں لا علم ہوں۔ تب ایک دم میرے اندر باہر خاموشی چھا گئی، وہ آواز آنا بند ہو گئی۔ تب ہمایوں نے معلوم نہیں کہاں سے وہ ٹیپ نکالی اور مجھے سنوائی۔ اس میں کسی انگوٹھی کا تذکرہ تھا۔ اس نے معیز کی بات دہرائی کہ کیا اس روز فواد تمہیں پرپوز کرنے کا جھانسا دے کر باہر لے کر گیا تھا؟ تب پھر سے کسی نے میرے اندر کہا، اللہ خیانت کار کی چال کی رہنمائی نہیں کرتا، مگر اب وہ آواز کمزور پڑ چکی تھی۔ مجھے امانت کے سارے سبق بھول گئے۔ میں نے اسے وہ بتا دیا جو تم نے مجھے بتایا تھا۔ تب وہ مجھ پہ بہت چیخا۔ اس نے کہا کہ میں نے اپنی بہن کو بچانے کے لیے اس کے سر تھوپ دیا ہے۔ اس نے بہت مشکل سے دل بڑا کر کے اس بات کو نظر انداز کیا تھا کہ تم کسی طرح پہلی دفعہ اس کے گھر لائی گئی تھی، مگر یہ بات کہ فواد کا اور تمہارا کوئی افیئر تھا اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ میرے ایک فکرے نے ہر چیز پر تصدیق کی مہر لگا دی۔ وہ مجھے پہ کبھی ایسے نہیں برسا تھا جیسے اس رات برسا تھا۔ میں ساری رات روتی رہی، نامعلوم غم کس بات کا زیادہ تھا، خیانت کا یا ہمایوں کے رویے کا۔ میں نے واپس جانے کا فیصلہ کیا، مگر ہمایوں نے اگلی صبح مجھ سے ایکسکیوزز کر لیا۔ میں چپ چاپ سنتی رہی۔ تب آخری دفعہ میرے دل سے آواز آئی کہ اس کو بتا دو کہ تم نے جھوٹ بولا تھا، مگر میں چپ رہی۔ میری خواہشات کی پیروی میں چلنا شروع کر دیا اور میں بھٹک گئی۔ وہ کراچی چلا گیا اور میں کئی دن تک تمہیں دیکھنے ہسپتال نہ جا سکی۔ جس دن میں نے خیانت کی، اس دن سے آج کے دن تک 3 سال ہونے کو آئے ہیں۔ میں قرآن نہیں کھول پائی۔ ہاں، نمازیں میری آج بھی ویسے ہی لمبی ہیں۔ میں سجدوں میں گر کر ہمایوں کو ابھی بھی مانگتی ہوں، مگر قرآن پڑھنے کا وقت ہی نہیں ملا۔ بارش تڑا تڑ برس رہی تھی۔ فرشتے کے بھورے بال بھیگ چکے تھے، موٹی موٹی لٹیں چہرے کے اطراف میں چپک گئی تھی۔ وہ ابھی تک اوپر چاند کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کراچی سے آیا تو بدل گیا تھا۔ پھر ایک روز اس نے مجھے پرپوز کیا، اچانک، بالکل اچانک سے، اور مجھے لگا میری ساری قربانیاں مستجب ہو گئی ہیں۔ پھر مڑ کر پیچھے دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ وہ تم سے بہت بزد ہو چکا تھا، مگر میں نے اسے مجبور کیا کہ وہ تمہارا علاج کروانا نہ چھوڑے۔ موسلا دھار بارش میں بار بار بجلی چمکی تو پل بھر میں سارا لون روشن ہو جاتا۔ فواد نے کئی دفعہ فون کر کے تمہارا پوچھنا چاہا، میں نے اسے کبھی کچھ نہیں بتایا، بس اس کی بات سن کر کچھ کہے بنا ہی فون بند کر دیتی۔ وہ بہت بدل گیا ہے۔ مجھے لگتا تھا کہ اگر اسے اس سارے کھیل کا علم ہو گیا تو وہ ہمایوں پاس آ کر اسے سب بتا دے گا۔ مشکل ہے تھا کہ ہمایوں اس کا یقین کرے گا، مگر اس ڈر سے میں نے اسے کبھی کچھ پتہ نہیں لگنے دیا۔ مجھے ہمایوں نہیں چاہیے فرشتے، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ مجھے اپنی بہن چاہیے۔ مجھے بھی ہمایوں نہیں چاہیے، مجھے بھی اپنی بہن ہی چاہیے۔ اس نے بھیگی آنکھوں کا رخ پہلی دفعہ محمل کے چہرے کی طرف کیا۔ محمل نے اس کے گھٹنوں پر رکھے ہاتھ پکڑ لیے۔ ان میں آج چاندی کی وہ انگوٹھی نہیں تھی۔ بارش زور سے ان دونوں پر برس رہی تھی۔ میں نے فواد کو فون کر دیا ہے، وہ پہنچنے والا ہوگا۔ وہ خاصا سمجھدار بندہ ہے، ایسے ثبوت لائے گا کہ ہمایوں اس کو جھٹلا نہیں سکے گا۔ وہ ابھی آ کر ہمایوں کو سب کچھ بتا دے گا۔ ابھی کل دوپہر میں خاصا وقت ہے، تمہاری عدت ختم نہیں ہوئی۔ میں جانتی ہوں کہ وہ حقیقت جان کر رہ نہیں پائے گا اور تمہیں واپس اپنائے گا۔ آؤ اندر چلتے ہیں۔ فرشتے نے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے نکالے، اٹھی اور پھر وہ وہیل چیئر کی پشت تھام لی۔ بس مجھ پر ایک احسان کرنا، ہمایوں کو مت بتانا کہ میں خیانت کی ہے۔ میں اس کی نظروں سے گرنا نہیں چاہتی۔ بظاہر میں نے جھوٹ نہیں بولا، مگر مجھے تمہارا راز نہیں کھولنا چاہیے تھا۔ میں اس سے کہہ دوں گی کہ مجھے غلط فہمی ہوئی تھی۔ میں فواد کے سامنے تمہاری تائید کروں گی، مگر تم میری عزت رکھ لینا۔ وہ جانتا ہے کہ فرشتے جھوٹ نہیں بولتی، خیانت نہیں کرتی۔ اس نے ان تصویروں پہ نہیں، مجھ پہ یقین کر کے تمہیں طلاق دی تھی۔ تم میری عزت رکھ لینا۔ وہ اس کی وہیل چیئر دھکیلتی آہستہ آہستہ خود سے کہہ رہی تھی۔ محمل نے سر جھکا لیا۔ وہ فرشتے کو نہیں بتا سکتی کہ آج پھر وہ زمین کی طرف جھک رہی ہے، مگر اسے پتہ نہیں ہے۔ تم ہمایوں کو واپس لے لو محمل، وہ تمہارا ہے، اس سے تمہارا ہی رہنا چاہیے۔ وہ اسے اس کے کمرے میں چھوڑ کر پلٹ گئی۔ کمرے میں اسی طرح نیم اندھیرا تھا۔ کھڑکی کے پردے ہٹے تھے، ٹیبل لیمپ ابھی تک جل رہا تھا۔ وہ خود کو گھسیٹتی آگے بڑھی اور لیمپ کا بٹن بجھایا۔ ایک دم کمرے میں اندھیرا پھیل گیا۔ بس کھڑکی کے پار بارش کے قطرے گرتے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ وہیں کھڑکی کے سامنے بیٹھی بارش کو دیکھی گئی۔ انسان جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اللہ اسے اسی کے ہاتھوں سے توڑتا ہے۔ انسان کو اس ٹوٹے ہوئے برتن کی طرح ہونا چاہیے جس سے لوگوں کی محبت آئے اور باہر نکل جائے۔
اللہ نے اسے انہی لوگوں کے ہاتھوں توڑا تھا جن سے وہ سب سے زیادہ محبت کرتی تھی، ہمایوں، فرشتے اور تیمور۔ تبھی گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ وہ خاموشی سے دیکھتی رہی۔ وہ گاڑی بار بار ہارن بجا رہی تھی۔ تب اس نے برستی بارش میں ہمایوں کو گیٹ کی جانب جاتے دیکھا۔ اس نے گیٹ کھولا تو گاڑی زن سے اندر داخل ہوئی۔ ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر وہ تیزی سے باہر نکلا تھا۔ وہ فواد ہی تھا، وہ پہچان گئی تھی۔ وہ ویسا ہی تھا، بس آنکھوں پہ فریم لیس گلاسز تھے اور بالوں کا کٹ زیادہ چھوٹا تھا۔ کیا ہمایوں اس کی بات سن لے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ تبھی فواد نے لپک کر فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا اور کسی کو بازو سے کھینچ کر باہر نکالا۔ محمل دہک سے رہ گئی۔ وہ معیز تھا، پتلا لمبا نوجوان۔ فواد اس کو پکڑ کر ہمایوں کے سامنے لایا، جو قدرے چونک ہوا تھا۔ برستی بارش کا شور بہت تیز تھا، ان کی باتوں کی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی۔ وہ تینوں بارش میں بھیگتے کھڑے تھے۔ فواد زور زور سے کچھ کہہ رہا تھا، ہمایوں سینے پہ ہاتھ باندھے خاموشی سے صرف سن رہا تھا۔ اس کی محمل کی طرف پشت تھی، وہ اس کے چہرے کے تاثرات نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اور تب اس نے معیز کو ہاتھ جوڑے دیکھا۔ شاید اس کے چہرے پہ بارش کے قطرے تھے، یا شاید وہ رو رہا تھا۔ روتے ہوئے، وہ کچھ کہتے ہوئے، وہ ہمایوں سے معافی مانگ رہا تھا۔ اور تب اس نے فرشتے کو باہر آتے دیکھا، وہ بھی کچھ کہہ رہی تھی۔ محمل نے ہاتھ بڑھا کر پردہ برابر کر دیا۔ وہ اس منظر کو مزید نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ کتنی ہی دیر بعد اس نے فرشتے کی آواز سنی۔ وہ فواد اور معیز کو ادھر لا رہی تھی۔ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ محمل کی اس کی طرف پشت تھی۔ محمل فواد کی بھرائی ہوئی آواز اسے سنائی دی۔ معیز نے ہمایوں کو سب کچھ بتا دیا۔ اگر مجھے پہلے پتہ ہوتا تو محمل ہمیں معاف کر دو، ہم نے تمہارے ساتھ بڑیاں زیادتیاں کی ہیں، آپا ہمیں معاف کر دو۔ وہ معیز تھا، وہ رو رہا تھا۔ اماں اور آرزو آپا نے مجھ سے یہ سب کرنے کو کہا تھا، آپا اماں بیمار ہیں اور اب پہلے جیسی نہیں ہیں، وہ سارا دن چیختی چلاتی ہیں، آپا ہمیں وہ کہہ رہا تھا اور کوئی دھیمے سے اس کے اندر بولا تھا، بس تم یتیم کے ساتھ سختی نہ کرنا۔ آپا آرزو آپا نے خودکشی کر لی ہے، آج ہمایوں بھائی نے اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا، اماں سنبھل نہیں پا رہی، ہمیں بد دعا مت دینا، آؤ آپا جاؤ معیز، میں نے تمہیں معاف کیا، سب کچھ معاف کیا۔ وہ کھڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے بولے تھے، آپا دعا کرو آرزو آپا بچ جائے، ان کے لیے بد دعا مت کرنا۔ میں دعا کروں گی، تم جاؤ۔ اور وہ ویسے ہی الٹے قدموں واپس پلٹ گیا۔ کیا تم ہمیں معاف کر سکتی ہو محمل؟ وہ شکست خوردہ ٹوٹا ہوا آقا فواد ہی تھا۔ میں نے معاف کیا، سب معاف کیا۔ وہ اب بھی پیچھے نہیں مڑی تھی۔ آغا جان کو آدھے جسم کا فالج ہو گیا ہے، وہ تمہیں بہت یاد کرتے ہیں، ممی ان کے غم کی وجہ سے نہ زندوں میں رہی ہیں نہ مردوں میں۔ سدرا کے شوہر کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور اس کے وہ خاندانی سسرال والے اس کو مائکے نہیں آنے دیتے، اور اس کے یتیم بچے اپنے گھر میں اس سے بدتر زندگی گزار رہے ہیں جو تم نے مسرت چچی نے گزاری تھی۔ ماہرین کو مجھے کچھ مت بتائیں فواد بھائی، پلیز، میں نے معاف کیا، سب معاف کیا، مجھے یہ سب بتا کر اور دکھ نہ دے، ابھی مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ اس کے نرم لہجے میں منت تھی۔ ٹھیک ہے، اور یہ تمہارا حصہ ہے، ان میں تمام سالوں کے منافع سمیت فرشتے کا حصہ میں اسے ادا کر چکا ہوں، ہو سکے تو ہمارے لیے دعا کرنا۔ وہ ایک فائل اور ایک مہر بند لفافہ اس کی بیڈ کی پانتی پر رکھ کر واپس مڑ گیا تھا۔ محمل نے گردن پھیر کر دیکھا، وہ سر جھکائے نادم و شکستہ حال جا رہا تھا۔ وہ ہمیشہ سوچتی تھی کہ آغا فواد کا کیا انجام ہوا، مگر یہ دنیا جام کی جگہ تھوڑی ہے، یہ تو امتحان کی جگہ ہے، اپنے گناہ نظر آنا بھی ایک امتحان ہے، اصل فیصلہ تو روز حساب ہی ہوگا۔ اس کے بیڈ کی پانتی پر چند کاغذ رکھے تھے، وہ کاغذ جو کبھی اس کی زندگی کا محور تھے، مگر آج اس نے ان پہ دوسری نظر بھی نہیں ڈالی تھی۔ انہی کاغذوں کے لیے اس نے فواد کا جھانسا قبول کیا تھا، آج فواد نے اسے خود لا دیے تھے، مگر کتنی بھاری قیمت تھی اس غلطی کی جو اسے چکانی پڑی تھی۔ کچی عمر کے کچے سودے۔ بارش دھیمی ہو چکی تھی، کھڑکی کی جالیاں گیلی ہو چکی تھیں، ان سے مٹی کی سوندھی خوشبو اندر آ رہی تھی۔ بہت دیر تک وہ یہی بیٹھی خوشبو سونگھتی رہی، اسے لاشعوری طور پر اس کا انتظار تھا۔ وہ جانتی تھی اب وہ اس کے کمرے میں ضرور آئے گا۔ کافی لمحے بیت گئے تو اس نے چوکھٹ پر آہٹ سنی، وہ آہستہ سے مڑی، ہمایوں تھکا ہارا سا دروازے میں کھڑا تھا۔ یہ وہ دروازہ تھا جو اس نے محمل کی موجودگی میں کبھی پار نہیں کیا تھا، یہ وہ چوکھٹ تھی جس پہ وہ کبھی سوالی بن کر نہیں آیا تھا، مگر آج وہ آیا تھا۔ اس کے تھکے ٹوٹے قدم آہستہ آہستہ اندر داخل ہوئے تھے۔ محمل، ٹوٹی ہوئی آواز میں اس نے پکارا تھا، اور پھر وہ پورے قد سے گھٹنوں کے بل اس کے قدموں میں آن گرا تھا۔ مجھے معاف کر دو محمل، اس کی آنکھیں سرخ تھی اور چہرے پہ ستیوں کی تھکان تھی۔ مجھے معاف کر دو، میں بہت دور
چلا گیا تھا۔ اس نے تعصب سے ہمایوں کو دیکھا۔ پہلے بھی وہ سب اس سے اس کا سب کچھ چھین کر لے گئے تھے، آج بھی وہ مانگ ہی رہے تھے، مانگنے ہی آئے تھے۔ ہر ایک کو اپنے ضمیر کے بوجھ سے نجات چاہیے تھی۔ محمد ابراہیم تو کہیں بھی نہیں تھی۔ میں نے صرف فرشتے کی بات پر، اور آج وہ کہہ رہی ہے کہ تم نے اس سے صرف ایک مسئلہ پوچھا تھا۔ اس نے خود غلط اخذ کیا۔ میں نے صرف فرشتے کی وجہ سے۔ کیا آپ نے پہلے زندگی کے سارے فیصلے فرشتے کے دماغ سے کیے تھے ایس پی صاحب؟ وہ سپاٹ لہجے میں بولی تھی۔ آپ چھوٹے بچے تھے جو یہ نہیں جانتے تھے کہ میرے رشتہ دار میرے کھلے دشمن ہیں۔ آپ ان پڑھ جاہل تھے جو یہ نہیں سمجھتے تھے کہ ایسی محمل یقین کرو میں ایک منٹ ایس پی صاحب، میں نے کئی مہینے صرف آپ کی سنی ہے، آج آپ میری سنیں۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ نے فرشتے کے کہے پہ یقین کر لیا۔ آج میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ آپ نے فرشتے سے پوچھا ہی کیوں؟ آپ میری طرف سے اتنے بدگمان تھے کہ آپ کو دوسروں سے پوچھنا پڑا۔ کیوں نہیں آپ نے تصاویر معیز کے منہ پہ دے ماری؟ کیا آپ بہت قابل پولیس آفیسر نہیں تھے؟ کیا آپ کو کھرا اور کھوٹا الگ کرنا نہیں آتا تھا؟ کیا آپ آرزو کی خصلت کو نہیں جانتے تھے؟ یا شاید آپ کی دلچسپی ایک بیمار بے ہوش عورت میں ختم ہو گئی تھی؟ شاید آپ کو میری خدمت سے دور بھاگنے کا ایک موقع چاہیے تھا۔ آپ آزاد ہونا چاہتے تھے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ مجھے صفائی کا موقع تو دیتے، ایک بار تو پوچھتے کہ کیا تم نے ایسا کیا ہے، مگر آپ خود بھی مجھ سے تھل گئے تھے۔ آپ نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا ہمایوں کہ اگر میری جگہ آپ یوں بیمار ہوتے اور میں آپ کے ساتھ یہی کرتی تو آپ کی کیا حالت ہوتی؟ بولتے بولتے اس کا سانس پھول گیا تھا۔ تبھی کھلے دروازے سے تیمور اندر آیا۔ شور سن کر وہ نیند سے جاگا تھا۔ وہ بھاگ کر اس کے پاس آیا اور اس کے گھٹنوں سے لپٹ گیا، مگر ہمایوں اور محمل اس کو نہیں دیکھ رہے تھے۔ محمل مجھے معاف کر دو، میں رجوع کرنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ چلو۔ ہمایوں نے اس کا ہاتھ تھامنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، مگر محمل ایک دم پیچھے کو ہوئی۔ لیکن اب میں ایسا نہیں چاہتی۔ ٹوٹے ہوئے دھاگے کو دوبارہ جوڑا جائے تو اس میں ایک گرہ رہ جاتی ہے۔ ہمارے درمیان بھی وہ گرہ رہ گئی ہے، سو اس دھاگے کو ٹوٹا رہنے دیں۔ محمل وہ بے یقین تھی۔ معافی کے لیے جڑے اس کے ہاتھ نیچے گر گئے۔ محمل نے گہری سانس لی۔ میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے ہمایوں، دل سے معاف کر دیا، مگر اب رجوع کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ فرشتے سے شادی کر لیں، آپ دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں۔ درمیان میں آ گئی تھی۔ مگر محمل وہ کچھ کہنا چاہ رہا تھا، مگر آج وہ نہیں سن رہی تھی۔ مجھے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے ہمایوں، میرا بیٹا میرے پاس ہے۔ فواد نے مجھے میرا حصہ بھی دلا دیا ہے۔ میں لوگوں کی محتاج نہیں رہی۔ آپ فرشتے سے شادی کر لیں، وہ آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ اس نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ ہمایوں نے گردن موڑ کر دیکھا۔ فرشتے وہاں کھڑی رو رہی تھی۔ ہمایوں کو گردن موڑتے دیکھ کر وہ منہ پر ہاتھ رکھے باہر کو بھاگی تھی۔ آپ اس کا اور امتحان نہ لیں، اسے شادی کر لیں۔ میں تیمور اور ایک دوسرے کو بہت ہیں، ہمارا تیسرا اللہ ہے۔ آپ ہمیں جانے دیں، آپ ہمارا ساتھ ناممکن ہے۔ وہ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتا رہا تھا۔ میں نے تمہاری قدر نہیں کی محمل۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے اٹھا اور شکست قدموں سے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ دروازہ بند کر دیجیے گا، اس کے الفاظ پہ وہ ذرا دیر کو رکا، مگر پلٹا نہیں۔ اب شاید وہ پلٹنے کی ہمت خود میں نہیں پاتا تھا۔ بہت آہستہ سے وہ باہر نکلا اور کمرے کا دروازہ بند کیا۔ وہ محمل کی زندگی سے جا چکا تھا۔ فرشتے کہتی تھی کہ اس نے سنا نہیں جب وہ برسوں پہلے اس ہسپتال میں کچھ بتانا چاہتی تھی۔ حالانکہ وہ منظر تو اسے آج بھی یاد تھا۔ وہ جو نرس کے پکارنے پہ اٹھی تھی، وہ ہمیشہ سے جانتی تھی کہ فرشتے ہمایوں کو پسند کرتی ہے، مگر جب فرشتے نے خود اپنے رویے سے یقین دلایا تو وہ بھی بظاہر خود کو مطمئن کرنے لگی کہ بھلا فرشتے ایسے جذبات کیوں رکھے گی۔ مگر دور اندر وہ ہمیشہ سے جانتی تھی کہ اگر آرزو کو درمیان میں نہ دیکھا ہوتا تو کبھی اس غلط فہمی کا شکار نہیں ہوتی کہ ہمایوں کس سے شادی کر رہا ہے۔ ہاں، وہ جانتی تھی کہ فرشتے کیوں ان کی شادی کے بعد باہر چلی گئی تھی۔ وہ سب جانتی تھی، یہ بھی کہ اب وہ معذور ہو گئی تھی، ایک بے کشش عورت بن گئی تھی۔ ہمایوں نادم ہو کر پلٹا تو تھا، مگر تھا تو مرد ہی، کب تک اسے بندھا رہتا۔ جا کانوں کا اتنا کچا تھا کہ اسے فون کال میں ایک انگوٹھی کا ذکر اس کی سمجھ میں آیا، اور اس کی مسلسل فواد بھائی کی تکرار میں بھائی کا لفظ سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ کب تک اس کا رہتا؟ ایک نہ ایک دن تو وہ پھر کسی دوسری عورت کی طرف چلا جاتا، تب بھی وہ اکیلی رہ جاتی، مگر تب وہ شاید برداشت نہ کر پاتی۔ اس میں بار بار ٹوٹنے کا حوصلہ نہیں تھا، سو اس نے ٹوٹا ہوا برتن بننے کا سوچا۔ فرشتے نے اعتراف کیا تھا، معافی نہیں مانگی تھی۔ ہمایوں نے معافی مانگی تھی مگر اعتراف نہیں کیا تھا، اور وہ دونوں سمجھتے تھے کہ وہ بری الزامہ ہو گئے ہیں۔ خیر تیمور، اس نے گود میں سر رکھے تیمور کے نرم بھورے بالوں کو پیار سے سہلایا ہوا۔ وہ کچی نیند میں تھا۔ تم نے ایک بار مجھ سے پوچھا تھا کہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ذکر پہ اداس کیوں ہو جاتی ہوں۔
ہے نا؟ جی مما، وہ نیم کنوں سا بولا۔ پتہ ہے کیوں اداس ہو جاتی ہوں؟ اس نے اپنے آنسو پوچھے، کیونکہ وہ بہت صبر کرنے والے تھے اور اپنے والد کے بہت پیارے تھے۔ اسے بولتے ہوئے کچھ اور بھی یاد آ رہا تھا، مگر ان کے لیے اپنے بھائیوں نے اس کو ایک اندھے کنویں میں ڈھال دیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے کچھ مناظر تیزی سے چل رہے تھے۔ پھر ان کو درہم کے عوض بیچا گیا، اس پہ بہتان لگایا گیا، ان کو برسوں قید میں رکھا گیا۔ پھر ایک دن آیا جب وہ اسی مصر کے فائنانس منسٹر بنے جس میں کبھی ان کو بیچا گیا تھا۔ ان کو اپنا بچھڑا ہوا بھائی مل گیا، اور وہ جنہوں نے ان پہ تہمتیں لگائی تھی اور وہ جنہوں نے ان کو ان کے گھر سے بے دخل کیا تھا، وہ ان کے پاس معافی مانگنے آئے، مگر اس ہستی نے کچھ نہیں جتایا، کچھ نہیں گوایا، سب معاف کر دیا۔ میں اس لیے اداس ہوتی ہوں تیمور کہ میں صبر کے اس مقام تک کبھی نہیں پہنچ سکی۔ کیا تم سن رہے ہو؟ اس نے چند لمحے اس کے جواب کا انتظار کیا، پھر جھک کر اس کے بالوں کو چوما۔ تیمور گہری نیند سو چکا تھا۔ ٹی وی لاؤنج کی مرکزی دیوار پر بڑی سی پلازما اسکرین لگی تھی، اس پر ایک خوبصورت منظر پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ روشنیوں سے منور ایک بڑا سا ہال، ہزاروں لوگوں کا مجمع، اسٹیج پر بیٹھی نامور دینی شخصیات اور روٹرم پر کھڑا وہ شخص جو لیکچر دے رہا تھا۔ ٹی وی کے سامنے صوفے پہ بیٹھے ہمایوں داؤد نے ریموٹ اٹھا کر آواز اونچی کی۔ والیوم کے بڑھتے نقطے اسکرین پر موجود شخص کے کوٹ پر نمودار ہوئے تھے۔ ہمایوں نے ریموٹ رکھ دیا اور بنا پلک جھپکے ساکت بیٹھا اسکرین کو دیکھ رہا تھا۔ یہ فیصلہ آج نہیں ہوا تھا، بلکہ 20ویں صدی کے اوائل میں ہی ہو گیا تھا کہ قرآن صرف عربی کا قرآن ہے، اس کے تراجم قرآن نہیں ہیں۔ وہ روشن چہرے والا شخص اپنے خوبصورت انگریزی لب و لہجے میں کہہ رہا تھا۔ وہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھا، چہرے پر نفاست سے ترشیدہ داڑھی تھی اور سر پر سفید جالی دار ٹوپی۔ اس کی آنکھیں بہت خوبصورت تھیں، کان سی بھوری چمکتی ہوئی، اور مسکراہٹ بہت دل فریب تھی۔ کچھ تھا اس کے مسحور کن شخصیت میں کہ ہزاروں لوگوں سے بھرے حال میں سناٹا تھا، سب سانس روک کے اس کی بات سن رہے تھے۔ آج کے دور کا مسلم جب قرآن کھولتا ہے تو کہتا ہے کہ اس میں وہ انداز کلام نظر نہیں آ رہا جس کے قصے وہ بچپن سے سنتا آیا ہے، وہ انداز کلام جسے سنتے ہی عربی کے لوگ لاجواب ہو جاتے تھے، سجدے میں گر جاتے تھے، فوراً ایمان لے آتے تھے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ اس قرآن کا لاکھ انکار کرنے کے باوجود ابو جہل بن ہشام جیسے لوگ بھی چپ چپ کر اسے سننے آتے تھے؟ اور کیا وجہ ہے کہ ہمیں اس میں وہ بات نظر نہیں آتی جن عربوں کو نظر آتی تھی؟ ہمیں کیوں پہ یہ صرف قصوں کا مجموعہ لگتا ہے جن کے درمیان چند نصیحتیں ہیں اور نماز روزے کے احکام؟ ہمایوں نے ریموٹ اٹھا کر دوبارہ آواز اونچی کی اور پھر مضطرب انداز میں واپس رکھ دیا۔ کیا آپ نے ڈاکٹر موریس بقائی کا واقعہ سنا ہے؟ اس نے لمحے بھر کو توقف کیا اور پورے حال پر نگاہ دوڑائی۔ سب دم سادے اس کے سن رہے تھے۔ ڈاکٹر موریس بقائی ایک فرانس ڈاکٹر تھے۔ وہ اپنے پاس آنے والے ہر مسلمان مریض سے کہتے تھے کہ قرآن حق نہیں ہے بلکہ ایک من گھڑت کتاب ہے۔ مریض بیچارے آگے سے خاموش ہو جاتے۔ پھر ایک دفعہ جب شاہ فیصل ان کے پاس زیر علاج تھے، انہوں نے یہی بات شاہ فیصل سے کہی تو انہوں نے پوچھا، کیا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ تو شاہ فیصل نے کہا، تم نے صرف قرآن کا ترجمہ پڑھا ہے کیونکہ قرآن صرف عربی میں ہے۔ ڈاکٹر بقائی اس کے بعد 2 سال لگا کر عربی سیکھی اور پھر جب انہوں نے اصل قرآن پڑھا تو وہ فوراً مسلمان ہو گئے۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا ہوتا۔ جو عربی میں ہم پڑھتے ہیں اس کا لٹرل ورڈ میننگ ہمیں نہیں آتا ہوتا، اور اس کا جو اردو ترجمہ ہم پڑھتے ہیں وہ اللہ نے نہیں اتارا ہوتا۔ کسی حد تک یہ تراجم اثر کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی قرآن کا اصل جاننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ عربی کا قرآن پڑھے۔ ہمایوں کے صوفے کے پیچھے جانے کب آہستہ سے فرشتے آ کھڑی ہوئی تھی، وہ نہ پلک جھپکے اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ اب اس کے 2 طریقے ہیں، یا تو پوری عربی سیکھیں یا صرف قرآن کی عربی سیکھیں، اور صرف قرآن کی عربی سیکھ کر بھی آپ بالکل درست طور پر اصل قرآن سمجھ سکتے ہیں۔ اینی کویسچن؟ اس نے رک کر ہال پر نظر دوڑائی۔ اسٹیج کے سامنے لگے مائک کے قریب کھڑی ایک پاکستانی لڑکی فوراً آگے بڑھی اور مائک تھاما۔ السلام علیکم ڈاکٹر تیمور۔ وعلیکم السلام۔ وہ سر کے خفیف اشارے سے جواب دیتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ سر، مجھے آپ کی بات سن کر یہ سب بہت مشکل لگ رہا ہے۔ عربی بہت مشکل زبان ہے اور پیچیدہ ہے اور ہماری مادری زبان نہیں ہے۔ عام آدمی اسے کیسے سیکھ سکتا ہے؟ وہ ذرا سا مسکرایا، اپنا چہرہ مائک کے قریب لایا۔ بالکل ایسے جیسے ہمارے ملک کی عام آدمی نے دنیا کے علوم حاصل کرنے کے لیے انگریزی سیکھی ہے، وہ بھی ہماری زبان نہیں ہے، مگر ہمیں آتی ہے۔ کیا نہیں آتی؟ عربی سیکھنا تو زیادہ آسان اس لیے بھی ہے کہ یہ اردو سے بہت قریب ہے۔ لڑکی نے لاجواب ہو کر گہری سانس بھری۔ پیچھے پورے حال میں ایک تبسم بکھر گیا۔ میرا ایک کویسچن ہے سر۔ ایک نوعمر لمبا سا لڑکا مائک پہ آیا۔
میں نے آپ کے پچھلے لیکچر سے متاثر ہو کر قرآن سیکھنا شروع کیا تھا، مگر قرآن پڑھتے اب مجھ پہ پہلے والی کیفیت طاری نہیں ہوتی، دل میں گداز نہیں پیدا ہوتا۔ وہ میں قرآن پڑھتا ہوں تو میرا ذہن بھٹک رہا ہوتا ہے۔ تیمور نے مائک قریب کیا، پھر بغور اس لڑکے کو دیکھتے ہوئے پوچھا، آپ کہیں جھوٹ تو نہیں بولتے؟ جی، وہ بھونچا رہ گیا۔ ایک بار یاد رکھیے گا، قرآن صرف صادق اور امین کے دل میں اترتا ہے۔ میں نے اس کتاب کے بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے جو امانت کی راہ سے ذرا سے پھسلے اور پھر ان سے قرآن کی حلاوت چھین لی گئی اور پھر کبھی وہ اس کتاب کو ہاتھ نہ لگا سکے۔ بات کرتے ہوئے تیمور ہمایوں کی کان سی بھوری آنکھوں میں ایک کرب ابھرا تھا۔ اس نے صوفے کی پشت پر ہاتھ رکھے، فرشتے ساکت سی کھڑی تھی۔ اس کے پیچھے دیوار میں شیلف بنا تھا، ایک طرف میز تھی، میز پہ تازہ طے کی ہوئی جائے نماز ابھی بھی رکھی گئی تھی۔ ساتھ شیلف کے سب سے اوپر والے خانے میں احتیاط سے غلاف میں لپٹی ایک کتاب رکھی تھی۔ اس کا غلاف بہت خوبصورت تھا، سرخ ویلوٹ کے اوپر سلور ستارے، مگر گزرتے وقت نے غلاف کے اوپر گدھ کی ایک تہہ جما دی تھی۔ وہ شیلف اتنا اونچا تھا کہ اس تک اسٹول یا چڑھے بغیر ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ جس شخص میں صداقت اور امانت ہوتی ہے، وہ واقعی قرآن حاصل کرنا چاہتا ہے تو قرآن اس کو دے دیا جاتا ہے۔ اسکرین پر وہ روشن چہرے والا شخص کہہ رہا تھا، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے عرب معاشرے کے بارے میں عمومی تاثر یہ رکھتے ہیں کہ وہ بہت جاہل اور گنوار لوگ تھے، بیٹیوں کو زندہ دبانے والے حویشی تھے، لیکن ان لوگوں میں بہت سی خوبیاں بھی تھیں۔ وہ مہمان نواز تھے، عہد کی پاسداری کرتے تھے۔ جہاں تک بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کا تعلق ہے تو یہ کام عرب کے کچھ غریب قبائل کرتے تھے۔ اس وقت بھی انسانی حقوق کی تنظیمیں تھیں جو فدیہ دے کر ان بچیوں کو چھڑاتی تھیں۔ اور رہی بات صداقت کی، تو عرب معاشرے میں جھوٹ بولنا انتہائی کبھی عمل سمجھا جاتا تھا اور لوگ اس شخص پہ حیران ہوتے تھے جو جھوٹ بولتا ہو۔ اس لیے ان لوگوں کو قرآن دیا گیا تھا اور اسی لیے ہم لوگ اس کی سمجھ سے محروم کر دیے گئے ہیں، کیونکہ نہ تو ہم سچ بولتے ہیں اور نہ ہی امانت کا خیال رکھتے ہیں، بھلا وہ کسی ذمہ داری کی امانت ہو یا کسی کی عزت کی یا کسی کے راز کی۔ کومل مسکرا کر ٹی وی اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ وہ سیمینار ملیشیا سے لائیو آ رہا تھا۔ سیمینار ختم ہوتے ہی تیمور نے فلائٹ لینی تھی اور وہ جانتی تھی کہ رات کھانے پہ وہ ان کے ساتھ ہوگا۔ ابھی اس نے تیمور کے لیے اسپیشل ڈش کی تیاری بھی شروع کرنا تھی۔ وہ پروگرام چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ تیمور کے لیے کھانا وہ ہمیشہ اپنے ہاتھوں سے بناتی تھی، ایک ایک سبزی خود کاٹتی تھی۔ ہاں، آغا جان کا پرہیزی کھانا ملازمہ بنا لیتی تھی۔ وہ سیڑھیوں کے ایک طرف سے نکلتے ہوئے آغا جان کے کمرے کے دروازے کے باہر رکی اور ہولے سے کھٹکھٹا کر کھولا۔ آغا جان، آپ نے ناشتہ کر لیا ہے؟ وہ بیڈ پر لیٹے تھے، ان کے ہونٹ فالج کے باعث ذرا ٹیڑھے ہو گئے تھے۔ اس کی آہٹ سن کر انہوں نے آنکھیں کھولی اور پھر مسکرانے کی کوشش کی۔ جب سے وہ اپنی اولاد پہ بوجھ بنے تھے، محمل انہیں اپنے پاس لے آئی تھی۔ تیمور کہہ رہا تھا وہ رات تک پہنچ جائے گا۔ وہ آگے بڑھی اور کھڑے کھڑے اس کا ہاتھ نرمی سے تھامے بتانے لگی، میں رات کو کچھ اسپیشل بنانے کا سوچ رہی ہوں، کتنے دنوں بعد ہم تینوں اکٹھے کھائیں گے نا۔ آغا جان نے پھر مسکرانے کی سی کی۔ اس کوشش میں ان کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر گرے۔ آپ فکر مت کریں، میں ہوں نا آپ کے پاس، جس طرح اللہ نے مجھے شفا دیا آپ کو بھی دے گا۔ اس نے نرمی سے ان کے آنسو صاف کیے۔ اچھا، مجھے مسجد میں ایک لیکچر دینا ہے، بس گھنٹہ لگے گا، میں ابھی چلتی ہوں، جلدی آنے کی کوشش کروں گی، پھر ڈنر کی تیاری بھی کرنی ہوگی۔ وہ گھڑی دیکھتی جانے کو مڑی۔ آغا جان اب سسک کر رو رہے تھے۔ باہر آ کر وہ سیڑھیوں کے پاس لگے آئینے کے سامنے رکی۔ سامنے کیل پہ اس کی پونی ٹیل ٹنگی تھی۔ اس نے پونی اٹھائی اور لمبے بال سمیٹ کر اونچی پونی میں جکڑے، پھر آئینے میں خود کو دیکھا اور مسکا دی۔ وہ آج بھی اتنی ہی سبھی، تر و تازہ اور خوبصورت تھی جتنی برسوں پہلے لگتی تھی، اور آج بھی ہر صبح وہ وہیں جاتی تھی جہاں پہلے جایا کرتی تھی۔ اس نے ٹی وی بند کیا۔ تیمور کا پروگرام ختم ہو چکا تھا اور میز سے اپنے بیگ اور سفید جلد والا قرآن اٹھائے آغا ہاؤس سے باہر نکل آئی۔ وہ مسجد جانے سے پہلے 15 منٹ کے لیے بس اسٹاپ ضرور جایا کرتی تھی۔ اسے کئی برسوں سے اس سیاہ فام لڑکی کی تلاش تھی جس نے اسے تک قرآن پہنچایا تھا۔ وہ ایک دفعہ اس سے مل کر اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی۔ سنہری سی صبح اتری ہوئی تھی، دور کہیں پرندے بول رہے تھے۔ دھیمی رفتار سے چلتی سفید جلد والا قرآن سینے سے لگائے بینچ پر آ بیٹھی۔ ہر صبح کی طرح آج بھی وہ اس موہوم امید پہ ادھر آئی تھی کہ شاید وہ لڑکی آ جائے۔ رات خوب بارش ہوئی تھی، سرمئی سڑک ابھی تک گیلی تھی۔ وہ سر جھکائے اداس سی بیٹھی سڑک پر چلتی چیونٹیاں دیکھ رہی تھی۔ 15 منٹ ہونے کو آئے تھے مگر وہ لڑکی کہیں بھی نہیں تھی۔ مایوس ہو کر محمل نے جانے کے لیے بیگ اٹھایا، تبھی اسے سڑک پر قدموں کی چھاپ سنائی دی۔ اس نے بے اختیار سر اٹھایا، ایک لڑکی دور سے چلی آ رہی تھی۔
کندھے پہ کالج بیگ، ہاتھ میں موبائل، شولڈر کٹے بال، کیچر میں جکڑے ہوئے، جینز میں کرتا پہنے، چوئنگم چباتی، قدرے جھنجھلاتی ہوئی سی وہ دھپ سے آ کے اس کے ساتھ بینچ پہ بیٹھی۔ محمل یکٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ لڑکی روز اس وقت ادھر آتی تھی، مگر آج سے پہلے وہ اسے دیکھ کر اتنا چونکی نہیں تھی۔ اب پاؤں جھلاتی ہوئی اکتا کر موبائل کے بٹن پریس کر رہی تھی۔ پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے خود کو، وہ زیر لب غصے سے بڑبڑا کر اس نے بٹن زور سے دبایا اور موبائل بیگ میں پھینکا۔ وہ ابھی تک یوں ہی لڑکی کو دیکھ رہی تھی، بہت دھیرے سے اسے کچھ یاد آیا تھا۔ وہ لڑکی ادھر ادھر گردن گھماتی تنقیدی نگاہوں سے دیکھنے لگی تھی۔ دفعہ محمل کی نگاہوں کا ارتکاز محسوس کر کے وہ چونکی۔ محمل نے ذرا سنبھل کر نگاہیں جھکا لی۔ نیچے اس لڑکی کا بیگ پڑا تھا جس پہ جگہ جگہ چاک سے اس کا نام لکھا تھا، عائشہ حیدر۔ وہ زیر لب مسکرا دی، بہت کچھ یاد آ گیا تھا۔ ایکسکیوز می، اس نے چوئنگم چبانا روک کر ایک دم محمل کو مخاطب کیا۔ محمل نے نرمی سے نگاہیں اٹھائی۔ جی، میں روز آپ کو دیکھتی ہوں۔ اور اس نے محمل کی گود میں رکھے سفید کور والے قرآن کی طرف اشارہ کیا۔ اور آپ کی اس بک کو بھی، آپ اتنی کیئر سے اسے رکھتی ہیں، اس میں کیا کچھ خاص ہے؟ محمل نے سر جھکا کر سفید قرآن کو دیکھا، جس کی طرف جلد اب خستہ ہو گئی تھی۔ وہ جھلکتے صفحے زرد پڑ گئے تھے۔ وہ دیکھنے سے کوئی قدیم کتاب لگتی تھی۔ خاص تو ہے، اس نے مسکرا کر سر اٹھایا۔ آج واٹس سو اسپیشل؟ وہ متجسس ہوئی۔ اس میں کسی عائشہ حیدر کا ذکر ہے، اس کی زندگی کی کہانی ہے اور اس کے لیے کچھ میسیجز ہیں، اس لیے اسپیشل تو ہے۔ وہ لڑکی یکٹک منہ کھولے اسے دیکھے گئی۔ کون عائشہ حیدر؟ بہت دیر بعد مشکل بول پائی تھی۔ ایک اس زمین پہ بسنے والی لڑکی جس کو لوگوں کی باتیں غمگین کرتی ہیں، جس کے کہنے سے قبل کوئی اس کے دل کی بات نہیں سمجھتا، اور جس کو زندگی سے اپنا حصہ وصول کرنا ہے۔ اسے لمحے سے بس ہارن بجایا۔ محمل نے بات روک کر دور سے آتی بس کو دیکھا۔ میں چلتی ہوں، تمہاری بس آ گئی۔ وہ سفید جلد والی کتاب اٹھائے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ لڑکی اب تک ششت سی بیٹھی تھی، بس قریب آ رہی تھی۔ محمل چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی بینچ سے دور جانے لگی۔ سنیں، بات سنیں۔ وہ ایک منٹ رکے، یا قدم وہ بے چینی سے اٹھی اور تیزی سے اس کے پیچھے لپکی۔ یہ تھی مصحف ناول کی آخری قسط۔ آئی ہوپ کہ یہ ناول آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا، اس لیے کمنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ شکریہ۔